محترم ڈاکٹر عمار رضوی صاحب، جو صرف سیاست کے حوالے سے نہیں، ٹھیک ہے وہ اتر پردیش کے فارمر ایکٹنگ چیف منسٹر رہے ہیں، لیکن ان کا جو اردو کے لیے ان کی جو خدمات ہیں وہ شاید وہ تمام لوگ جو اس زمانے سے واقف ہیں جب نارائن دت تیواری صاحب کا زمانہ تھا اور اردو کو دوسری سرکاری زبان بنائے جانے کی آواز اٹھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ جب محترم عالی جناب ہیموتی نندن بہوگنا صاحب نے اردو کے لیے کچھ تقرریاں کی تھیں، تو اردو کو دوسری سرکاری زبان بنانے کا جو پورا ڈرافٹ تھا، جو پورا مسودہ تھا، اس میں جن لوگوں کا بہت اہم کردار تھا تو اس میں ایک لیڈنگ رول تھا محترم ڈاکٹر عمار رضوی صاحب کا۔ اس حوالے سے ان کی ایک بڑی پہچان ہے کہ اردو کے لیے انہوں نے، تو ہم ظاہر ہے کہ ان کا بڑا احترام بھی کرتے ہیں، ان کو گفتگو بھی کرنی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جب ان کے بارے میں بات کی جائے، بہت سے کام کیے انہوں نے اردو کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے، اور سوشل فیبرک جو ہے اس کو کس طرح سے انہوں نے بڑا خوشگوار بنایا ہے۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں، بہت مصروف تھے، کئی شادیاں تھیں عمار رضوی صاحب کے عزیزوں میں، لیکن یہ اس پروگرام میں انہوں نے آنا پسند کیا صرف اس لیے کہ یہ زبان سے محبت کرتے ہیں، ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، کلچر سے محبت کرتے ہیں، اور آپ سب لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے، لکھ کے میں بھی لایا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ای دفتر بے معنی غرقے میں نہ بولا، اس کو ڈبو دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے، کیونکہ آپ لوگ اگر میں جو لایا ہوں دیکھتے تو اسے ڈر جاتے اسے۔ یہ کہا گیا کہ بہت لوگ بیٹھے، ان کو ایڈریس کرنا مناسب نہیں ہے، تو میں صرف 3 حضرات کے بارے میں 2 منٹ کہوں گا، جو میرے وقت سے کاٹ لیجئے گا۔ پہلی شخصیت یہ ہے کہ شخصیت کا نام ہے اکھلیش یادو، جو وارث ہے اس وراثت کا جو شروع ہوئی تھی آچاریہ جگل کشور جی سے، جے پرکاش نارائن جی سے، ڈاکٹر رام منوہر لوہیا جی سے، اور ہمارے بھائی اور دوست جن کے اس دنیا میں نہ رہنے سے ہم کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی وہیں چلا جانا چاہیے، ملائم سنگھ یادو جی کی وراثت کو جو آج سمیٹے ہوئے، پرزرو کیے ہوئے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس عظیم شخصیت کا نام جو عمر میں ہم سے بہت کم ہے، جس کا نام ہے اکھلیش یادو۔ ابھی شاید اشرف صاحب نے کہا کہ سیاست میں اکھلیش یادو کی شرافت کی آواز ہے۔ بہت اچھا جملہ کہا اشرف صاحب۔ دیکھیے کتنے معصوم لگتے ہیں، لیکن جب یہ شعر پڑھتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی پرانے عاشق ہے یہ۔ ہاں، اور خود بھی بہت خوبصورت ہے، اسی وجہ سے خوبصورتی کی وسیم بریلوی کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ لیکن اکھلیش یادو جو ہے سیاست میں شرافت کی بھی تو آواز ہے، اس سے ہم متفق ہیں، لیکن اکھلیش یادو سیاست میں انسانیت کی بھی آواز ہے، اور شرافت جو ہے وہ انسانیت کے اندر ہے، انسانیت کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے۔ دوسری شخصیت یہ ہے کہ منو سنگھوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے، جیسے مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں اکھلیش یادو جی کے پوجیہ پتا جی، جو ہمارے بھائی کی طرح تھے، اور بلکہ بھائی سے بھی زیادہ تھے، ہمارے گھر میں کسی کے چھینک بھی آ جاتی تھی تو ملائم سنگھ جی کا فون آتا تھا کہ خیریت تو ہے، سنا تمہارے یہاں کوئی بیمار ہے۔ ایسا تو نیتا اور ایسا شخص، وہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، وہ انہی کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری شخصیت بیٹھی ہوئی ہے بنو، جن سے پہلی مرتبہ میری بات ہوئی ہے، لیکن ان کے والد محترم LM سنگھوی صاحب، جو شاید کرشنا مینن کے بعد سب سے زیادہ وقت ان کا جو ہے ایز ہائی کمشنر گزرا ہے، وہ انگلینڈ میں UK میں ہائی کمشنر تھے، اور جب بھی ہم جاتے تھے وہاں پر، یہ اور ان کی پوجیہ ماتا جی کنزنگٹن پیلس گارڈن میں جو ان کا پیلیشیل ہاؤس تھا، اور انڈیا ہاؤس میں ہمیں ضرور بلاتے تھے، اور کم سے کم 2 وقت کا کھانا، اسٹرکٹ ویجیٹیرین، آپ جانتے ہیں کہ بہت سخت ویجیٹیرین ہے یہ، ہمیں بہت ہی مزے کا کھانا ملتا تھا۔ ان کے ایسا آدمی جو LLD بھی تھا، جو LLM بھی تھا، جو جیورس بھی تھا،
جو پارلیمنٹیرین بھی جو تھا ایل ایم سنگھوی صاحب، اور جس نے شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ لوک پال کا بل جو تھا اور جو یہ لوک آیکت کی والی بات جو ہے، اس کا کنسیپٹ کو اس کو سامنے لانے والے شخص کا نام ایل ایم سنگھوی تھا، اس کے بیٹے ہیں یہ. اور آپ دیکھیے کہ کتنی شرافت اور انسانیت سے بول رہے تھے. لگ رہا تھا کہ معاف کیجیے گا 2-3 منٹ میں لوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ یہ جو ناظم ہوتے یہ نادر شاہ ہوتے ہیں. اگر اکھلیش جی اجازت دے تو نادر شاہ کا 1-2 منٹ کا واقعہ بتا دوں. نادر شاہ نے جب محمد شاہ رنگیلے کے زمانے میں نادر شاہ دلی پہ آیا، یہی آپ کی دلی میں، اور اس نے کچھ اس کے سپاہیوں سے اور یہاں کے لوگوں سے جھگڑا ہوا، اس نے قتل عام کا حکم دے دیا. قتل عام ہو رہا تھا، کچھ کہتے ہیں 20,000 لوگ مارے گئے، قتل کیے گئے، کچھ 30,000. بہرحال بہت ہی زبردست میسیکر ہوا. تو ایک عورت کا ایک ایرانی سپاہی جو تھا وہ بندہ اتار رہا تھا. اس نے ایک بندہ، سلمان صاحب سن لیجئے گا، بندوں میں کافی دلچسپی ہے آپ کو. تو ایک بندہ جو تھا اس نے اتارا کہ آواز آئی کہ قتل عام بند ہو گیا. تو وہ لے کے جانے لگا تو اس عورت نے کہا سنو، یا تو وہ میرا بندہ واپس کر دو یا یہ بھی بندہ لیتے جاؤ. تو اس نے کہا نہیں، اس بندے کے لیے اس وقت تھا کہ جب میرے بادشاہ نے کہا تھا کہ لوٹو اور قتل کرو، اب حکم ہو گیا ہے کہ بند کرو، تو بندہ جو تھا وہ حق ہے میرا اور اس بندے کو نہیں لے سکتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہماری ناظمہ صاحبہ ہیں جنہوں نے کہا میری آواز بہت گرفتہ ہے، ارے تمہاری آواز اس وقت تو ہے اس غیرت ناہید کی، ہر تان ہے دیپک شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. جب تمہاری آواز اس وقت ایسی ہے تو اگر کہیں آواز ہوتی تو یہ لوگ تو بے ہوش ہو جاتے. تو میں ناظم کو نادر شاہ سمجھتا ہوں. تو نادر شاہی حکم ہے، میں وقت کے اندر ختم کروں گا. میں 2 باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں. تو تیسری بات یہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب وسیم بریلوی صاحب. اشرف صاحب نے کہا کہ آپ محبوب بھی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وسیم بریلوی صاحب قاتل بھی ہیں، مقتول بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، محکوم بھی ہیں، اور عاشق بھی ہیں اور معشوق بھی ہیں. تو آپ یہ کہیں گے یہ عاشق اور معشوق کا سلسلہ کیسے؟ میں ان کی شاعری کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں. شاعری پہ تو بہت لوگوں نے یہاں پر بیٹھے یہاں پر خلیل خان صاحب نے ایک پوری تھیسس پڑھی. اشرف صاحب کا کیا کہنا، اتنے قابل آدمی ہیں کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے آدمی کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے الف بے پے بھی نہیں پڑھا ہے، ABCD بھی نہیں پڑھی ہے. تو ان کے سامنے شاعری کی بات نہیں کروں گا. وسیم صاحب ایک اردو کا پرانا شعر ہے، مجھے اردو کسی نے نہیں پڑھائی، میری ماں نے پڑھائی. میں کسی ڈگری کی نہیں، میری اماں نے جو اردو پڑھائی تھی وہی بول رہا ہوں. اور گاؤں کا رہنے والا ہوں، شہر کا رہنے والا نہیں ہوں، دلی کا رہنے والا نہیں ہوں، لکھنؤ کا رہنے والا نہیں ہوں، گاؤں کا رہنے والا ہوں. کہ یہ کہتے وہ کہتے جب سامنے یار آتا، جب ہمارا محبوب سامنے آتا تو ہم سوچتے تھے یہ کہیں گے وہ کہیں گے، سب کہنے کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہ کہا جاتا. تو آپ کو جب دیکھ لیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور دوسری بات یہ ہے، میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات، گھبرائیے نہیں، سمجھا. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ عاشق اور معشوق کیسے ایک ہو سکتا ہے. کبھی موقع ملا، شاعر نہ ہوئے، کیونکہ شاعر جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. بشر صاحب کا نام میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں لکھنؤ سے بشر صاحب آئے ہیں. بشر کا نام بشر جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ انسان کو. اور بشر صاحب جو ہے بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. بشر صاحب پیدائشی انسان ہیں، لوگ بعد میں انسان بنتے ہیں، بشر صاحب پیدائشی انسان ہیں. میں نے طارق قمر کا نام دیکھا. طارق صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات اور ہے ہوائیں اپنے بس میں نہیں، یہ بات اور ہے کہ ہوائیں اپنے بس میں نہیں، مگر چراغ جلانا تو اختیار میں ہے. تو یہ چراغ جو سامنے دکھائی دے رہا ہے جہاں بھی رہے گا روشنی لٹائے گا. تو وسیم صاحب جہاں بھی آپ رہیے گا روشنی لٹائیں گے. بس آخر میں آپ معشوق کیسے اور عاشق کا مجموعہ کیسے ہے، یہ بات کہہ کے اکھلیش جی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں.
کیونکہ آپ بھی بہت مصروف، سویرے سے آپ کو جس طرح سے لوگ گھیرے رہتے ہیں وہ بالکل ویسے ہی جیسے کسی پھول کو شہد کی مکھیاں جو ہے وہ گھیرے رہتی ہیں، اس طرح سے آپ کی ساری طاقت جو ہے وہ لے کے چلی جاتی ہے اور شام کو آپ بالکل تھکے تھکائے گھر پہ پہنچتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تو آپ عاشق اور معشوق کیسے ہوئے؟ عاشق تو وہ ہے کہ جو لیلا کے پیچھے چلے، جو ریگستان میں چلے، جس کے پیر پہ آبلے پڑ جائیں، جو محفل میں محفل نہ سمجھیے گا، محفل لوگ نہیں سمجھ رہے ہوں گے محفل کیا چیز ہوتی ہے۔ ارے محفل بھائی وہ ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر ایک ہودہ سا لاد کر دیا جاتا ہے، اس میں پردے ہوتے ہیں اور اس کے اندر، آپ کا نام کیا ہے میڈم؟ ہاں، اس کے اندر تپسیا جی بیٹھی ہوتی ہیں اور مجنو صاحب جو ہیں شاداب، معین شاداب صاحب جھانک جھانک کے کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی، وہ ہے محفل۔ تو عاشق کا کام تو یہ ہے کہ محفل کے پیچھے چل رہا ہے، اس کے پیر میں چھالے پڑ رہے ہیں اور معشوق اس کے اندر بیٹھا ہے۔ تو یہ عاشق اور معشوق مل کیسے گئے؟ یہ عاشق اور معشوق مل کیسے گئے؟ عاشق کا کام یہ ہے کہ کلہاڑی لیے ہوئے پہاڑ کے اوپر کلہاڑیاں چلا رہا ہے، چنگاریاں اڑ رہی ہیں، لیکن اسے نہر بنانا ہے کیونکہ شیری اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ شیری اور فرہاد کا بیل کیسا؟ یہ جو آپ نے کہا ہے حضور والا، کہاں تشریف رکھتے ہیں آپ؟ ارے چھپائیے نا اپنے خوبصورت چہرے کو، سامنے آئیے۔ آپ تو چھپا رہے ہیں، آپ بتائیے، آپ اپنے اوپر نقاب ڈال رہے ہیں، ارے حجاب کا آپ کے اوپر الزام لگ جائے گا۔ تو وہ شیری تک پہنچنے کے لیے نہر کاٹ رہا ہے، یہ لیلا تک پہنچنے کے لیے صحرا میں پیر پہ آبلے۔ تو حضور یہ دونوں کیسی چیزیں ہوئیں؟ اس کا شعر بھی، اس بات کا جواب بھی ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے، شاید امیر خسرو کہتا ہے، من تن شدم تو جا شدی، من تن شدم تو جا شدی۔ اور آگے کیا ہے؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ من تن شدم تو جا شدی، آخر میں ایک دو لائنیں بھول رہا ہوں کیونکہ یہاں پر ایسے لوگ بیٹھے جن کو دیکھ کے میں شعر میں مجھے یاد نہیں آ رہے۔ من تن شدم تو جا شدی، تا کس نگوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ میں جسم ہو جاؤں اور جان ہو جاؤں، تم جسم ہو جاؤ اور جان ہو جاؤ، تاکہ میرے بعد کوئی یہ دوسرا نہ کہے کہ وسیم بریلوی کوئی دوسرے تھے، عاشق کوئی دوسرا تھا اور معشوق کوئی دوسرا تھا۔ تو آپ عاشق بھی ہیں اور معشوق بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں وسیم صاحب۔ اب آپ کی خوبصورتی کی تعریف ہوئی، آپ کو اشرف صاحب نے کہا کہ آپ کی آواز تو پسند ہے، خوبصورت بہت ہے آپ۔ تو آپ اشرف صاحب، میں وہ شیخ داڑھی تیری بہت ہے دراز، حد نہیں تیری پارسائی کی، آپ کی نظر پڑی تو وسیم بریلوی پر پڑی، آپ کی نظر ادھر کچھ نہ پڑی، افسوس ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کے۔ آخر میں اب میں نے بتایا نا کہ کیا کریں، مجبور ہے کہ لکھنؤ اور دلی والوں کی بات ہے، آپ تو دلی میں ہیں، دلی اور لکھنؤ والوں میں مقابلہ بہت ہوتا تھا، یہاں سے مصرے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مصرع گیا دلی سے کہ ناتواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا، ناتواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا۔ تو لکھنؤ والے تو جانتے ہیں آپ، نزاکت کی بات ہے، انہوں نے کہا ڈال دے سایہ اپنے آنچل کا، ناتواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا۔ تو یہ لکھنؤ اور اس میں بات چلا کرتی تھی۔ دلی جو ہے تو دل ہے ہندوستان کا، دلی میں اردو پروان چڑھی تھی۔ جب دکن سے چلی، علی قطب شاہ نے کہا تھا پیا بن پیالہ پیا جائے نا، پیا بن ایک تھل رہا جائے نا، لوگ کہتے ہیں صبوری کرو سنا جائے اماں کیا جائے نا۔ تو یہاں کی دلی میں رکی اور دلی سے لکھنؤ پہنچی، اور لکھنؤ شہنشاہ سخن میر تقی میر لکھنؤ پہنچے۔ شاہ عالم کے زمانے میں مشاعرہ تھا، لکھنؤ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شاعر اگرکھے پہنے ہوئے، چست کپڑے پہنے ہوئے، دوپلی ٹوپی لگائے ہوئے۔ لوگ دیکھا ایک شخص چادر اوڑھے ہوئے، پگڑ باندھے ہوئے، عجیب سی وضع قطع ہے، یہ کون ہے؟
میر تقی میر سمجھ گئے، دلی کے تھے، شہنشاہ سخن تھے، سمجھ گئے. جب ان کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کیا بود و باش پوچھے ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے جہاں منتخبی روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا. ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. یہ میر تقی میر نے کہا تھا. تو جناب والا اب بس ایک میر تقی میر کا ایک اور سن لیجئے آپ. جی تو اب آپ نے یہ جو ہوتے ہیں مائک جو ہیں، آپ بھی پولیٹیشین ہیں، یہ بچوں کو جو چٹوا ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں دے دیا جاتا ہے تو بڑی مشکل سے چھوڑتا ہے، تو وہ جب چیٹیوں سے منہ میں لگا لیتا ہے. معاف کیجیے گا، آئی ایم سوری. تو اب آپ نے مجھے دے دیا ہے تو آپ کو جھیلنا پڑے گا مجھے، چاہے جو کچھ بھی ہو. یہ شاعر مجھے گالیاں دے یا کوئی بھی گالی دے، ہم تو گالی سننے کے عادی ہے. جب ہمارے گھر میں جب ہمارے گلے میں جوتے کا ہار بھی پڑتا ہے، بیگم پوچھتی کیسا رہا، تو کہا کہ بڑا اچھا سواگت ہوا بیگم. گلے میں ہار تھے، ڈالے جا رہے تھے لوگ. ایک مرتبہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، نیتا جی لوگ چپل دکھا رہے تھے. نیتا جی نے دیکھا، اماں رضوی نے کہا کہ دیکھ نہیں ٹھیک ہے، کنسٹیچوئنسی میں اپنے چپل ان کو دکھائی جا رہی تھی اماں رضوی کو. کلے ہم جانتے ہیں کہ چپلوں کے دام بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ہم آپ کی پریشانی سے پوری طرح سے واقف ہیں. آپ چپل ہاتھ نیچے کر لیجئے. ہم جب گورنمنٹ میں آئیں گے تو اس کے چپلوں اور جوتوں کے دام بالکل ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے الیکشن کے مینیفیسٹو میں یہ لکھ دیں کہ جب اماں رضوی کی حکومت ہوگی تو چپلیں اور جوتے جو ہیں وہ فری ملیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے ہو جائے. تو جب میر تقی میر شہنشاہ سخن لکھنؤ پہنچے دلی سے، تو ایک دن افسردولہ بہادر جو بادشاہ وقت تھے انہوں نے کہا میر صاحب کوئی غزل سنائیے. تو میر صاحب خاموش رہے. دلی والے تھے، دلی والے آپ جانتے ہیں ایسے ہی ذرا بیٹھے ہیں بہت سے لوگ، ان کے اوپر زیادہ تبصرہ کرنا نہیں ورنہ اب گھر پہنچے نہ پہنچیں. تو کہنے لگے کہ میر صاحب غزل سنائیے. میر صاحب خاموش رہے. پھر کہا تو میر صاحب نے کہا کہ سرکار میں شاعر ہوں، کچھ دربار کا گویہ نہیں ہوں میں. یہ کہا تھا. بات جو تھی وہ بڑھ گئی، تعلقات خراب ہو گئے. میر صاحب کے آفاقوں کی نوبت آ گئی. انشاءاللہ خاں انشاء جن کا وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، نہ چھیڑے نہ کھتے بادے بہاری، راہ لگپتی تجھے اٹکھیلیاں سوچی ہیں. ہم بیزار بیٹھے ہیں. انہوں نے کوشش کی بفاحت آپس میں مصالحت صلح ہو جائے، نہیں ہوئی. ایک دن کوئی آپ لوگ گئے ہیں کبھی لکھنؤ تو گئے ہوں گے بہت لوگ، ٹنڈے کے کباب بھی کھائے ہوں گے. ٹنڈے کے کباب کے نیچے وہاں پر چاندی کے ورق کی ٹھک 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 کی آوازیں بھی سنی ہوں گی. سنی ہے نا؟ یہ وہی آواز تھی جو مولانا جلال الدین رومی کونیا میں سن رہے تھے. اور جب انہوں نے یہ آواز سنی تو وہیں پر ان کو حال آ گیا اور ایک مرتبہ کھڑے ہو کے بے خود ہو گئے. سارے لوگ بھی وہیں بے خود ہو گئے. اب آوازیں بند ہو گئیں. پوچھا آواز کیوں بند ہو گئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی یہاں پر آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے یہ آواز تو مجھے خدا تک پہنچا رہی تھی، اس آواز کو کیوں بند کر دیا گیا؟ یہ وہی آواز تھی. تو ہاتھی ایک دن بہادر انہوں نے انشاءاللہ خان نے بہادر افسردولہ کا ہاتھی اس طرف مڑوا دیا، تحسین کی مسجد کی طرف، ٹنڈے کی کباب والے کی دکان کی طرف. جب اگر آپ ہاتھی پہ بیٹھے، کبھی آپ ہاتھی پر بیٹھے، اب ہاتھی کہاں، اب تو دوسرے جانور ہیں جن پہ بیٹھنا ہوتا ہے. تو اور کچھ ہم لوگوں میں صفت بھی وہی آ گئی ہے. خیر چھوڑیے، یہ بات بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. تو میر صاحب بیٹھے ہوئے تھے چھت پر، ادھر ہاتھی پہ بادشاہ جو تھے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر شہنشاہ سخن بیٹھا ہوا تھا، ادھر شہنشاہ سخن بیٹھا ہوا تھا اور ادھر زمینی بادشاہ بیٹھا ہوا تھا. اس بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میر صاحب سمجھے کہ طنز کی بات ہو رہی ہے. شہنشاہ سخن سمجھا کہ بادشاہ وقت جو ہے وہ ہم پر طنز کر رہا ہے. ایک مرتبہ جواب دیا شہنشاہ سخن نے. دلی کے میر تقی میر نے جواب دیا کہ شرفا کا یہ دستور نہیں کہ سر بازار گفتگو کرے. یہ تھی دلی، یہ تھی آپ کی خودداری. لیکن بقول جوش کے
کہ روح کو بیچارگی سے انس پیدا ہو گیا، اشجائے عالم کے پیرو تجھ کو کیا ہو گیا. یہ ہماری خودداری ختم ہو گئی، اسی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے جو آج ہم یہاں پر ہیں. بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ عاشق بھی ہیں، معشوق بھی ہیں، لیکن آپ کی بات کو سمجھ کون سکتا ہے؟ فارسی کا ایک شعر ہے کہ عاشق نہ شدی زحمت الفت نہ کشیدی، زحمت فرقت نہ کشیدی. عاشق نہ شدی زحمت فرقت نہ کشیدی. تم تو نہ عاشق ہوئے ہو، نہ تم نے کبھی عشق کیا ہے. اکھلیش جی کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ سمجھ گئے کہ آپ اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں. عاشق نہ شدی زحمت فرقت نہ کشیدی، کس پیش تو غم نام ہجرا می کشایم. کیسے ہم اب تمہارے سامنے اپنی مصیبتوں کا دفتر کھولے، کیونکہ نہ تو تم عاشق ہوئے ہو، نہ تم نے مصیبت سہی ہے، نہ تم پیدل چلے ہو، نہ تم نے بھوک اور فاقے کو دیکھا ہے، نہ تم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے لوگ سڑکوں پر سوتے رہتے ہیں، رات کو جاڑے کی راتیں کس طرح سے گزارتے ہیں. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تم سیاست کی اور باتیں کرتے ہو، لوگوں کی دکھ اور درد دور کرنے کی. تمہارے سامنے کیا بات کی جا سکتی ہے؟ تو حضور والا میں نے اپنی بات کو ختم کیا اس دعا کے ساتھ، اور آپ بھی ہماری دعا میں، سراج صاحب آپ بھی ہماری دعا میں. دیکھیے یہاں پر سلمان خورشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے یہاں تیسری پشت ہے. ان کے نانا کی بھی میرے اوپر شفقت تھی، ان کے والد کی بھی میرے اوپر بہت شفقت تھی، ان کی والدہ بے حد مجھ سے محبت کرتی تھی، اور سلمان بے حد عزت کرتے. اور ان کی شرافت و انسانیت یہ ہے کہ جناب یہ جانتے ہیں کہ چناؤ میں میں نے سراج الدین کا ساتھ دیا تھا، ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن ان کی شفقت اور انسانیت اسی طرح سے. یہ خاندانی وراثت ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی وراثت ہے، یہ خورشید عالم صاحب کی وراثت ہے، اور اسی وراثت کے اوپر چل رہے سلمان اسی پیار اور محبت سے بات کر رہے تھے جیسے مجھے اس زمانے میں بات کیا کرتے تھے جب میں 55 سال والی پارٹی میں ان کے ساتھ تھا. لیکن پھر کیا کروں، دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخوت پرستوں نے، دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا. منو جی آپ بھی سنیے گا، آپ بھی ہیں ایک. منو جی آج کل کانگریس میں ہیں، معاف کیجیے گا مجھے کہنا ہے. ایک ہم ہیں، سنیے گا منو جی شعر سنیے گا، ارے یاد آ گیا، سن لیجئے. ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشیمان کے بس، ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشیمان کے بس، ایک وہ ہیں کہ جنہیں چاہ کے ارماں ہوں گے. سمجھ گئے آپ؟ ہم ادھر کھڑے ہیں، دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخوت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے آئین وفا بدلا. سلمان صاحب یاد رکھیے گا، دوش نہ دیجیے گا آئین وفا کیوں بدلا گیا. آخر میں دعا کرتے ہیں نیرج کے لیے، نیرج جین کے لیے، آتھر جو ہیں ان کے ارغلی صاحب کے لیے، جنہوں نے 128 کتابیں لکھی ہیں. اپنے یہاں پر طاہر محمود صاحب بیٹھے، یہ بہرائچ کے ہیں، ہمارے ضلع کے ہیں، ہمارے پاس رہت ہے، پہچانت نہیں ہے ہم کا کہ ہم کو آئے. یہ بیٹھے ان کے 1.5 کلومیٹر کا پل جی وہاں اکھلیشو شامل ہیں بنوائے دیا. گھاگرا کے اوپر 1.5 کلومیٹر سیتا پور کا بہرائچ سے ملائے دیا، پرنتو آج ہم کا چینت نہیں ہے، یہ سمجھ لو بیٹھے ہوئے ہیں. تو دعا جو پڑھ رہے ہیں جناب، یہ آپ سب دعا کیجئے، نیرج کے لیے بھی دعا کیجئے، اور خاص طریقے سے ہمارے چھوٹے بھائی وسیم کے لیے. وسیم بریلوی کی زمین سے اٹھے، جہاں احمد اللہ خان تھے، جہاں ڈنکا شاہ تھے، جہاں انگریزوں کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی تھی، جہاں پوایا کے قریب ان کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا، وہاں کے یہ ہیں. ان کی آواز میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شعر بس پڑھ دوں گا، اس کا معاف کیجیے گا میں آپ کو کہنا پڑے گا کہ بہت سے شعر پڑھے لوگوں نے لکھ کے، میں بھی لکھ کے لایا تھا، بہت سا لکھ کے لایا تھا، سمجھ گئے آپ. ہاں ہاں. آندھیوں کے ارادے تو کچھ اچھے نہ تھے، آندھیوں کے ارادے تو کچھ اچھے نہ تھے،
یہ دیا کیسے جلتا ہوا رہ گیا. آپ کا شعر ہے. یہ خود جواب دیتے ہیں، یہ خود جواب دیتے ہیں، وسیم بریلوی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے شعروں میں ایک دور سانس لیتا ہے وسیم. ہمارے شعروں میں ایک دور سانس لیتا ہے وسیم. کیسے زمانہ ہمیں بھلائے گا؟ سائن آف انٹروگیشن. تو ان کو زمانہ بھلا نہیں سکتا. اور ایک شعر جو آپ نے کہا ہے وسیم صاحب، بس بات ختم آپ کو دعا کے بعد، کہ اصولوں میں پہ جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے. یہ ان سے پوچھ لیجیے، اکھلیش سے. اکیلی آواز ہے ان کی. میں زیادہ نہیں کہوں گا ورنہ کہیں سے نکال بھی دیا جاؤں گا. وہاں پہنچا. اور ان کے پتا جی تو ہمیشہ کہتے رہے غلط جگہ پہ بھیا آ جاؤ ادھر. نہیں سنی بات، خیر کوئی بات نہیں. سلمان کے عشق میں بات نہیں سنی، کوئی بات نہیں. اصولوں سے پہ جہاں اصولوں پہ جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. بس شعر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے جو آپ نے کہی ہے، یہی وید اور پران میں بات کہی گئی ہے. یہی آج سائنس بتاتی ہے کہ درختوں میں بھی جان ہے، پتھروں میں بھی جان ہے، اس کرسی میں بھی جان ہے، اس تخت میں بھی جان ہے. لیکن چونکہ یہ موومنٹ نہیں ہے، اس وجہ سے جان کا پتہ نہیں چلتا. تو اگر موومنٹ نہیں ہے، جد و جہد نہیں ہے، اگر کشمکش نہیں ہے، اگر لڑنے کی تمنا نہیں ہے، تو پھر زندگی اور مردے میں کوئی فرق نہیں ہے. دعا کرتا ہوں آخری، اب آگے نہیں پڑھوں گا، گھبرائیے نہیں، کہ دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمانہ رہے. وسیم صاحب دور میں ساغر رہے. اکھلیش جی دعا دیجئے، منو جی دعا دیجئے ان کو، نیرج جی دعا دیجئے. دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمانہ رہے، میں کشوں کے سر پہ یارب پیر میں خانہ رہے. بہت بہت شکریہ.